کہ حضرت مولانا نے 5 کون کون سی چیزیں بیان کی ہیں. میں ان میں سے صرف ایک پہ بات، چلو 2 پہ بات کر لیتا ہوں، سود پہ اور اسلامی نظریاتی کونسل پہ. یہ پتہ ہے کیا چیزیں ہیں؟ میں تھوڑی اپنے الفاظ میں تشریح کرتا ہوں. سود کے لیے تو بینک میں کہہ رہے تھے 10 سال دے دو. مولانا نے کہا مجھے یاد ہے 1973 میں میرے ابا کے ساتھ جناب ذوالفقار علی بھٹو کی موجودگی میں بینکوں نے وعدہ کیا تھا 10 سال دے دو، سن 83 میں سود ختم کر دیں گے. کہا جی سن 83 آیا، بھٹو کو پھانسی لگ گئی اور باقی حکومتیں میں کہنے لگی او بھائی حکومت ہے صحیح، سب ہے حکومتیں ہیں. کہا ایسے نہیں ہوگا، شہباز گورنمنٹ کے ٹینور کے اندر ہم سے طے کرو. جی نہ 2029 موکنا ہے سارے نہ 2028 طے کرو. اسی ٹینور میں ہم نے طے کرایا. یہ سود کا معاملہ. لوگ کہہ رہے ہیں جی 3 سال مولوی نے سود کو حلال کیا ہے، اجرا 75 سال کو تو سا حلال کی تھی کھڑے ہوئے. وہ خیر ہے 75 سال سے یہ حرام چل رہا تھا. مولوی نے کہا چلو 2 سال بھی آئے لیکن مکا ہوتا صحیح، وعدہ تو کر رہے ہو، وہ بھی تم کر رہے ہو کہ ہم نے بینکوں کا آپس کا معاہدہ ہے، ہمارے ڈیڈ چل رہے ہیں تو اس کو ختم کرنے میں کوئی ٹائم لگتا ہے. اپیلیں انہوں نے کی تھی سود کے حق میں، نیشنل بینک نے بھی اور اسی طرح ہمارے اسٹیٹ بینک نے بھی، واپس تو مولانا نے کروائی تھی. تو یہ تو ہماری ترتیبیں. یہ ہے سود کا معاملہ. اور جو پتہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل کیا ہے؟ آج پورے ملک میں شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث فساد چل رہے ہیں، لیکن پورے ملک میں ایک ہمارے لیے ادارہ موجود ہے جس پر تمام کا اتفاق ہے، شیعوں کا بھی، سنیوں کا بھی، بریلویوں کا بھی، دیوبندیوں کا بھی، اہل حدیثوں کا بھی. اس کا نام ہے اسلامک آئیڈیالوجی کونسل، جسے اردو میں کہتے ہیں اسلامی نظریاتی کونسل. 700 باتیں وہاں نکات لکھی ہوئی ہیں جن پر سب کا اتفاق ہے. شیعہ یک کے متفق کے نتا سارے دستخط کر کے لیتی بیٹھے. تو مولانا نے پتہ کیا کہا کہ جی فرقہ واریت کرونا روتے ہو، اس کی سفارشات کے مطابق قانون سازی کر لو، 1 سال کے اندر اسمبلی میں بحث کرا کے ان کو نافذ کر لو تاکہ رولا ایک گڑدھال ہی ختم تھی بنے. یہ رولا ہی موک بنے. آپ ہمیں کہتے ہیں نہیں فرقہ واریت چلتی رہے. جی سب کچھ وہ بندہ ملک کے امن کے لیے کر رہا ہے، عوام کے لیے کر رہا ہے، دین کے لیے کر رہا ہے، اور یہ صرف عالم کر رہا ہے. میں حیران ہوں، باقی جماعتوں والوں کا ملک نہیں ہے. وہ پاکستان دے شہری کو نہیں، ان کے پاس شناختی کارڈ نہیں ہے، ان کے پاس یہ آئیڈینٹیفیکیشن موجود نہیں، ان کے پاس پاسپورٹ پاکستانی یہ سب زلالی پرچم کا نہیں ہے. لیکن ملک کی دینی شناخت کی فکر اسی کو ہے جو نبی کا وارث ہے اور اس کا نام فضل الرحمان ہے. صرف اس بنیاد پہ بیٹھے ہیں. یہ ہے اسلامی نظریاتی کونسل. اللہ کی قسم جس دن اسلامی نظریاتی کونسل کی سفارشات پر ملک میں آئین سازی، قانون سازی ہو گئی، اس دن فرقہ واریت کا جن ذبح ہو جائے گا. کیونکہ بریلویاں دے، دیوبندیاں دے، اہل حدیثوں کے، شیعوں کے، سنیوں کے، سب کے بڑوں نے ایک جگہ دستخط کر کے باتیں طے کر لی ہیں. اجی جو متفقات ہیں اس کو نافذ کر لیں. اسے کہتے ہیں اتفاق، اسے کہتے ہیں فرقہ واریت کا ختم ہونا. وہاں پر لکھا ہوا ہے صحابہ کی گستاخی کریں گے تو کیا سزا ہے، اہل بیت کی گستاخی کریں گے کیا سزا ہے، دین کے خلاف کریں گے کیا سزا ہے، دین اسلام کی مخالفت کریں گے کیا سزا ہے، دین پہ عمل کریں گے کیا اپریشیٹنگ ہے، سب کچھ لکھا ہوا. تو یہ کام مولانا نے کروایا اور 1 سال کے وعدے کے اندر کرو کہ اس میں اسمبلی میں بات شروع ہو جائے، چاہے ہم 3 سال بات نافذ کرو لیکن اس پر ڈیبیٹنگ شروع ہو جائے، مذاکرات شروع ہو جائیں اس پر. تو یہ کام علماء نے کرایا. تو میرے دوستو میں پوری بات کا خلاصہ آپ کی خدمت میں رکھنے لگا ہوں. اب توجہ میرے طرف. غالباً مجھے 1 گھنٹہ سے زائد گفتگو کرتے ہوئے ہو رہا، صرف یہ بات مدلل مبرہن کرنے کے لیے، آپ کو سمجھانے، بتانے، سنانے کے لیے کہ اسوہ رسول اکرم ہمارے جلسے کا عنوان تھا اسوہ کمانا نبوت کے اعمال. اسوہ کمانا نبوت کے اعمال، نبوت کے افکار، نبوت کے اقوال، نبوت کے فرامین، نبوت کا طریقہ، نبوت کا سلیقہ، نبوت کا معاملہ. اسے اسوہ کہتے ہیں نبوت کی سنتے، اسے اسوہ کہتے ہیں وہ نماز سے لے کر روزے تک، روزے سے لے کر حج تک، حج سے لے کر عمرے تک، عمرے سے لے کر جہاد تک، جہاد سے لے کر مدرسے تک، مدرسے سے لے کے مسجد تک، مسجد سے لے کے خانقاہ تک، خانقاہ سے لے کر تعلیم و تدریس و تجوید و تبلیغ تک. اگر دین ہے تو سیاست اسلامیہ بھی اسی دین کا حصہ ہے. تو لہٰذا وہ بھی دین، یہ بھی دین ہے، تو پورے دین کی بات کریں. مجھے آج بھی یاد ہے اپنے ریونڈ میں 4 ماہ کے زمانے میں حضرت مولانا جمشید علی خان نور اللہ مرکزہ کا جملہ، جو حضرات ریونڈ سے منسلک ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں کہ حضرت مولانا جمشید صاحب ریونڈ کے ممبر پہ ایک جملہ فرماتے تھے، لوگوں پورے دین پر چلنے کی بات کرو، ادھورے دین پر نہ کرو. یہ ان کا لفظ ہوتا تھا، پورے دین پر چلنے کی بات کرو، ادھورا دین نہیں. پورے دین پر چلنے میں کامیابی ہے، ادھورے پہ نہیں.
تو پورے دین میں جہاں نماز روزہ حج زکوٰۃ ہے وہیں سیاست اسلامیہ بھی ہے. ٹھیک ہو گیا. جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہوتی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.